شادی کا، مکان کا، کسی ضرورت کا، تو آپ اس کے لیے ساری کوششیں کر ڈالتے ہیں، اپنی ساری صلاحیت لگا دیتے ہیں، اس کے لیے آپ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے مسئلہ آتا ہے تعلیم کا، تو آپ کہتے ہیں کہ اسے کوئی اور کر لے۔ نہیں میرے دوستوں، نہیں، آپ سے بتا پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکے گا، اپنی جان سے، مال سے، وقت سے، زمین سے، جائیداد سے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہم اس کو مدارس اور مکاتب کے قیام پر صرف کریں گے۔ میں آپ سے 100 بار قسم کھا کے دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مومن کے مال کا تعلیم سے بڑھ کے ان کا کوئی مصرف نہیں ہے، اس لیے کہ امت کی امداد کا اور امت کی بے دینی کا جو بنیادی سبب وہ جہل اور دین سے ناواقفیت۔ یا تو آپ مسلمان کو دین سکھلائیں، ورنہ کافر مسلمان کو کفر سکھلائے گا۔ میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کسی کام سے کہ تعاون سے ہاتھ روک لینا، یہ کہہ کر یہ ہماری تحریک نہیں ہے، آپ کی تحریک ہے، کوئی تحریک نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی کسی کی تحریک نہیں۔ خیر کے کاموں میں آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اس طرح میں نے عرض کیا کہ علم یہ ایک بنیادی فریضہ ہے ہر مرد عورت کے لیے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستوں، جو علم اور ذکر کا خلاصہ ہے، اللہ کی اطاعت اس کے دھیان کے ساتھ ہو جائے، یہ علم اور ذکر کا خلاصہ ہے۔ اس لیے ذکر کا بہت اہتمام کرو کہ علم ذکر کے بغیر ظلمت ہی ظلمت ہے۔ ایک آدمی گھر کا جغرافیہ جانتا ہے، لیکن گھر میں اندھیرا ہو جائے اسے معلوم نہیں دروازہ کدھر ہے اور کھڑکی کدھر ہے اور کمرے کا اور گھر کا دروازہ کدھر ہے اور دیوار کدھر ہے۔ وہ اگر چلے گا تو ٹکرا جائے گا اپنے گھر کے اندر بھی، کیونکہ اندھیرا آ گیا ہے، ایک دم کھڑا رہ جاتا ہے آدمی اپنی جگہ پر، نہیں کہاں ٹکرا جائے گا۔ حالانکہ اسے گھر کا جغرافیہ معلوم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ذکر کے بغیر دینی معلومات کا حاصل کرنے والا اسی طرح اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ راستہ کیا ہے، کیونکہ روشنی جو ملے گی ذکر سے ملے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ذکر کے ساتھ، علم کے ساتھ ذکر کا اہتمام خوب کیا جائے۔ صبح شام کی تسبیحات، ایک دوسرے کلمے کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک دوسرے کی استغفار کی، تین تسبیح صبح شام کی لگا کر اللہ جو ہوकर پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے سارے کلاموں پر فوقیت ہے۔ اس اللہ کی ذات کو ساری مخلوق کے کلام پر فوقیت ہے، ساری مخلوق پر فوقیت ہے۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور یہ میں آپ سے بہت جو ہے قوت کے ساتھ اور آپ سے بنیادی طور پر بہت اہمیت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے موبائل میں قرآن ہرگز نہ پڑھا جائے۔ میں آپ سے سب سے عرض کرتا ہوں، ہرگز نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن کی توہین کا فتنہ ہے اس زمانے کا، یہ قرآن کی عظمت کو نکالنے کا ایک فتنہ ہے۔ میں آپ سے کھل کر عرض کرتا ہوں، کوئی گنجائش نہیں ہے موبائل میں قرآن کے رکھنے پڑھنے کی، کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے کہ بے ادبی کا جو فتنہ ہے وہ جواز کے نام سے آ رہا ہے۔ میں آپ سے سب سے کہہ رہا ہوں، جواز کہ جائز ہے، جائز ہی بے ادبی کا ایک ذریعہ ہے، اور جائز طریقے ہی سنت کے مٹانے کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ کسی کو گنجائش نہیں ہے، قطعاً جو گنجائش نہیں ہے۔ میری سب سے اپیل درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس سے باز آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے باپ کی تصویر قرآن میں رکھ سکتے ہیں، ماں کی تصویر لگا لیں قرآن میں، ایک پیج سے باپ کی ایک پیج سے ماں کی تصویر لگا کے دیکھیے، آپ اس کو گناہ سمجھیں گے، برا سمجھیں گے۔ ہر مسلمان کہے گا یہ غلط ہے کہ باپ کی تصویر آپ نے قرآن کے اندر رکھی ہوئی۔ سر آپ سوچیے کہ ان ننگی گندی تصویروں میں جس میں سارے دنیا کا فوج بھرا ہوا ہے، اس میں آپ قرآن رکھ کے کہتے ہیں آپ تعویلیں کریں، یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ ہٹ جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے، سب بکواس ہے، سب بکواس۔ آپ پیشاب کے برتن میں پانی پی کے دکھائیے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ برتن پانی کا ہے، یہ برتن پیشاب کا ہے۔ ہم آپ سے سب سے کہہ رہے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ ایسے موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں، برابر والا کو نہیں معلوم آپ کیا کر رہے ہیں موبائل کے اندر۔ اگر وہ بھی موبائل نکال لے تو آپ اس کو مسجد میں
ایک گناہ پورا کرنے کا ذریعہ بنے ہیں، کیونکہ وہ اگر موبائل نکال کر مسجد میں بیٹھ کر کوئی گناہ کی چیز دیکھ رہا ہے تو ذریعہ آپ بنے۔ فرمایا تہمت کی جگہ سے بچو۔ آپ شراب کی بوتل میں پانی پی رہے ہیں، لوگ سمجھتے لوگ وہ سمجھتے ہیں کیا بات ہے، میں تو پانی پی رہا ہوں شراب کی بوتل میں، لوگ آپ کو شرابی کہیں گے، آپ کی بوتل دیکھیں گے، پانی نہیں دیکھیں گے، لوگ میں بہت کام کی بات آتے ہیں۔ تہمت کی جگہ سے بچنا چاہیے۔ آپ تہمت کی چیز پر کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ آپ سب سے درخواست ہے، آپ ٹرین میں ہو، آپ گاڑی میں ہو، آپ بس میں ہو، آپ سفر میں ہو، آپ قرآن ساتھ رکھیے۔ قادسیہ کی جنگ میں صحابہ نے قرآن ساتھ رکھا ہوا تھا، اللہ نے اس قرآن پر مدد کی۔ آپ تعمیریں کریں، جواز کی کوششیں کریں، اس کی ضرورت کیا؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن والے بات کیا ضرورت کیا ہے؟ موبائل نہیں تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ موبائل آ گیا تو آپ صحابہ کے طریقے کو بھول گئے، موبائل آتے ہی حماقت ہے، عجیب بیوقوفی کا مشورہ ہے۔ حضرت عثمان کا قرآن پھٹ گیا تھا مسلسل دیکھ کر، فرمایا عدیم النظر فی القرآن، اللہ نے صحیفے لکھ کر دیے ہیں انبیاء کو، آپ حضرت قرآن لکھوایا ہے، لکھا ہوا قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھنا، بس خدا کی قسم یہی ایک واحد طریقہ تلاوت کا ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نئی بدعتیں سامنے پیدا کر کے اور قرآن کی جو ہے صحابہ کرام کی تلاوت کے طریقوں کو بدل کے کوئی نیا طریقہ جاری کریں، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے، ہر دیکھنے والے کے لیے آپ کا قرآن ہاتھ میں ہونا عملی دعوت ہے، سچی دعوت ہے۔ اگر ہر ہاتھ میں موبائل آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کسی کو بھی قرآن کی دعوت نہیں دے رہے، یہ کیا معلوم آپ کیا کریں موبائل؟ آپ ایک عمل شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ 2 ہاتھ پر سامنے الماری رکھی ہوئی ہے قرآن کی، مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، موبائل کو قرآن پڑھ رہا ہے، بھائی قرآن اٹھا لو، کیا یہ بھی جائز ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صندوق میں قرآن لکھوا کر رکھوائے اور اس صندوق کو ایک ستون کے پاس رکھا، اس ستون کا نام تھا قرآن المصحف، قرآن کا ستون۔ جو قرآن پڑھنا ہو وہ اس ستون کے پاس آئے، یہاں سے قرآن لے کر پڑھے۔ کیا لوگوں کو خواہش ہے، اور ایسی خواہش ہے جو قرآن کی توہین کا سبب ہے، تو آپ سے کھل کر کوئی ضرورت نہیں۔ نماز ہے، آپ تشہد میں دیوالی بھی اٹھائیں کہ نہیں، دیوالی اٹھائیں کہ نہیں، دیوالی اٹھائیں کہ نہیں، یہ اٹھائیں کہ نہیں، آپ کو کیوں اٹھانی پڑے گی نماز؟ تشہد کی کسی بھی تشہد ہو، آپ کھانے کے لیے والا ہاتھ استعمال کریں، بائیں ہاتھ کے لیے نہیں، دائیں ہاتھ دائیں ہاتھ چاہیے۔ آپ سنجے کے لیے دائیں سنبھالیں کہ نہیں، سنجے کے لیے بائیں ہاتھ ہی ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اتنی ضروریات میں، عبادات میں اللہ نے انسان کے جسم کے اعضاء کو تقسیم کیا ہے اور متعین کیا ہے، تو پھر یہ آپ نیا کام کہاں سے لائے کہ آپ اس قرآن لے کے پڑھنے کا ضروری ہے، موبائل لے کے پڑھنے، وہ موبائل اس کام کے لیے رکھو، اس کام کے لیے، یہ اس کمینی دنیا کے لیے بنا ہے۔ آپ کو دنیاوی سہولت سے مل جائیں گی، آپ اس سے انکار نہیں ہے، آپ کوئی بھی کام دنیا کا کر رہے ہیں کیجیے، موبائل پر آپ نے استعمال کریں۔ اس کمینی دنیا کے لیے کمینی حالات ٹھیک ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے قرآن ہی مناسب ہے، ہم آپ کے ساتھ اس کو اب ختم کر دیجیے اور یہ ذہن سے نکال دیجیے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اس طرح ہمیں کم سے کم روزانہ ایک عبادت دیکھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے ایسا فرماتے تھے صبح ساجد سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے میں نے جو ترقیات اور کیفیات محسوس کیے ہیں وہ کسی وظیفے میں کسی ذکر میں۔ آج کے لوگ لمبے لمبے وظیفے پڑھنے کے عادی ہو گئے، قرآن نہیں پڑھتے، ابھی مجھے اور تصویر دے دو، اور تصویر دے دو، اور ذکر دے دو، ارے قرآن سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں، یہ اللہ کی ذات نکلا ہوا قرآن۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے اللہ کے درمیان کے تعلقات کی کر لیتا ہے، دعوت سے، تلاوت سے، عبادت سے، نماز سے، ذکر سے، اللہ کے احکام کو پر عمل کرنے سے،
جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اعمال کے ذریعے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملات کو، تعلقات کو درست کر دیتے ہیں۔ وہ تو پہلے مسلمان اللہ سے بگڑتا ہے، پھر مخلوق سے بگڑتا ہے۔ جو فساد مسلمان کے درمیان پیدا ہوا ہے اس کی وجہ اللہ سے تعلقات کا بگڑنا ہے، کیونکہ سیدھی بات ہے کہ جو آدمی اللہ کے درمیان کے تعلقات ٹھیک کر لے گا، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات ٹھیک کر لے گا۔ یہ حقوق العباد اس کی مشق کی جماعت میں نکلنا ہے، جو جماعت سے نکل کر اجنبی لوگ بھی خدمت کریں گے، ہم جانتے ہیں نہیں پہچانتے نہیں، تو پھر ہمارے اندر اپنے باپ کی، ماں کی، بھائیوں کی، پڑوسیوں کی، دایا کی، رشتے داروں کے، ان کے حقوق کا ادا کرنا، ان کا اکرام کرنے کی مشق ہوگی۔ اس لیے صاف سے بات کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلے بغیر اخلاق بلند نہیں ہو سکتے۔ آپ اس کے انکار کر لیں گے، آپ میں غلو ہے۔ آج کل لوگوں نے سیکھ لیا ہے کہ ہر بات کا جو انکار کر سکتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں اس کا، کیا جماعت میں نکلتے اخلاق درست ہوں گے؟ حدیث سامنے نہیں ہے نا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اکثر اغض مع غیر قومک یحسن خلقک، کیا مطلب اس حدیث کا؟ حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جون کو، یا اکثر اللہ کے راستے میں نکلو اجنبی لوگوں کے ساتھ، جنہیں تو پہچان نہیں۔ اس امت کے درمیان جو دوریاں ہیں، رنگ کی، زبان کی، برادری کی، اونچ نیچ کی، ہم آپ اعلیٰ خاندان کا، بدنہ خاندان کے، یہی سارے فسادات کی اصل جڑ ہے۔ اگر مسلمان اجنبیوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر ان کا اکرام کر لے گا، حکیم نے صاحب فرمایا تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم قوم باعزت ہو جاؤ گے۔ میں حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ کو آپ کو میں کی دکان کرتا ہوں، آپ کو نہیں میں امریکہ سے آیا ہوں، آپ کو ایک جماعت کے اندر کالے گورے مالدار غریب